السلام علیکم سر. آج علما کے سینئر مینجمنٹ ہے سر, شیخ اینڈ میم عزیزہ اینڈ میم قرۃ اللہ. سر یہ علما ایک انسٹیٹیوٹ ہے, دیز گائز ہیو بین رننگ دس انسٹیٹیوٹ فار مور دین 20 years now, اور کافی گرو کر گئے یہ انسٹیٹیوٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم. سر, فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو اینڈ ویلکم یو آن دس پوڈ کاسٹ. میرا آپ سے پہلا کوشچن ہے, کائنڈلی اف یو پلیز کین جسٹ سم اپ یور انٹائر جرنی ویری کوئکلی فار می. دیکھیں, in 2001 we started Alma as an academy. Before that we were visiting A-level teacher in different school, Bekanal City School, ICAS, Beria College. In 2000 we started Alma Academy, in A-level. In 2004 it became number 1 academy in Pindi, Islamabad. سب سے بڑی اکیڈمی یہ تھی. 2009 میں 2009 we converted this into school and we got our university same year. We started A and O level classes with very few students. میں 14-15 students تھے first batch. تو next year and that batch 100% result and student they got straight A star, most of them. And very next year the number of students جو رائز کر گئے 100 کے اوپر. اینڈ بہت اچھی ہماری ایک فیکلٹی تھی اس وقت. ہمارا مقصد یہ تھا جب اسکول شروع کرنے کا کہ یہاں پہ ONA لیول, یہ نہیں کہ ہائی کلاس کے بچوں فیملیز کے لیے ہمارا تھا, کیونکہ ہم وی آر ان دس پروفیشن فار لاسٹ 50 years, both my wife and myself. ہمارا تھا کہ یہ اچھی ایجوکیشن جو ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ سب بچوں کا حق ہے اس کے اوپر جانا. جیسے میں نے بتایا 2009 میں شروع کیا with very few student, اور پھر ہم آہستہ سے پروگریس کرتے رہے. اور اب ہمیں 2009 اور اب تقریباً 14 کتنے ہو گئے بیٹا سال, 14-15 سال ہو گئے اس اسکول کو کیمبرج یونیورسٹی کے ساتھ. لاسٹ ایئر ہم نے اس کو فیڈرل بورڈ کے ساتھ بھی ایفیلیٹ کروا لیا, کیونکہ بہت سے پیرنٹ کا ایک مطالبہ تھا کہ ہے آپ میٹرک اور FSC بھی شروع کرائیں, کیونکہ ONA لیول تھوڑا مہنگا ہوتا ہوتی چلی جا رہی ہے پڑھائی. ایوری باڈی کی ناٹ افورڈ اٹ. مین مقصد جو ہے اسکول کا وہ یہ تھا ٹو پرووائڈ کوالٹی ایجوکیشن. اور ساتھ ہی ساتھ یہ نہیں صرف ماڈرن ایجوکیشن نہیں ہے, مورل ویلیوز کے اوپر بھی ہم بہت زیادہ ایمفیسس ہوتا تھا. ایک ڈسپلن کنڈیسو ایٹماسفیئر ہم پرووائڈ کرتے ہیں بچوں کو. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت سارے بچوں کو یہاں پہ میرٹ بیس کے اوپر اور ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ بھی آفر کیا جاتا ہے. وی آر ویری جنرس ٹو آفر اسکالرشپ. اور کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکے ان کے پیرنٹ, لیکن بہت برائٹ بچے ہیں, ان کو اسکول جو ہے ان کی ایجوکیشن کے سارے اخراجات اسکول برداشت کرتا ہے ان کے. یہ اسکول شروع کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اسلام آباد میں وی نوٹسڈ کہ جو وہ A لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تقریباً یہ سمجھے 25 سال پرانے, ان کے پیرنٹس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ دیٹ از اے ڈفرینٹ کلاس, اور بچوں کو بری طرح پیمپر کرتے تھے. میری بیٹی تو وہ لیول کر رہی ہے تو میڈم میں تو بچی سے گھر کا کوئی کام نہیں کرا. اور ان کے ڈفرینس یعنی وہ بچے بھی اپنے آپ کو بہت ہائی کلاس سمجھتے تھے. ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بچوں کو اور A لیول کی بہترین تعلیم بھی ہو, ساتھ میں ان کی مورل ویلیوز, ان کی کیریکٹر بلڈنگ بھی ہو. بے شک وہ اور A لیول کر رہے لیکن دے شوڈ اسٹے آن گراؤنڈ. تو کوئی مطلب وہ اور A لیول کر کے کوئی ایسے کیا کہیں کہ کلاس الگ نہیں ہو جاتی. وہ یہ بھی مقصد تھا. تو پھر ہم لوگوں نے جب وہ اور A لیول شروع کیا تو ان کی کیریکٹر بلڈنگ کی بھی ہفتے میں ایک کلاس ہوتی. ایک کووڈ کے زمانے میں یہ والی چیز ختم ہو, لیکن ان بچوں کو میٹنگس, ویکلی میٹنگ ود دا پرنسپل, ویکلی میٹنگ ود یہ آج کل کیا کہلاتی ہے یہ جو گروپ ہے,
यूथ क्लब, जो उस ज़माने में यूथ क्लब इतना बड़ा आगे नहीं था, तो खुद ये लोग आते थे, ज़िया भी आते थे, Zia was my student. तो हाँ आते थे और बच्चे बहुत इनसे खुश होते और वो बातों बातों में बच्चों को बहुत कुछ बताते थे। ज़िया कौन सर? ये यूथ क्लब यूथ के क्लब के जो जो इस्लामिक, अब तो उन्होंने बहुत बड़ा और CEO है, अच्छा अच्छा। वो मेरा स्टूडेंट था, वो इनका स्टूडेंट फौजी फाउंडेशन में किसी फौजी फाउंडेशन। अल्लाह ताला बस इस मकसद में लिखा हुआ था। स्कूल बहुत ज़्यादा, स्कूल इज़ नॉट कमर्शियल, हम लोग इसको कमर्शियल नहीं रखते, पैसा आता है जाता है, लेकिन वो ये लेवल की फैकल्टी विजिटिंग बेहतरीन और छोटे बच्चों के भी टीचर्स सेलेक्टेड, All master degree holder. all of them are masters और BEd हमारे घर में कुरान कितना 70% of the teachers have done their degree and we love our children। यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। जो बच्चा आता है हैंडीकैप्ड भी अगर हो, वी डोंट रिफ्यूज, उनके लिए उनका टेलर्ड प्रोग्राम और उस बच्चे को हम बच्चों के साथ लेकर आके जाते, मतलब, और जब वो बच्चा यहाँ से निकलता है तो वो एक बेहतर इंसान या बेहतर उसकी हालात होते हैं हर तरीके से। अभी भी कई बच्चे, और दूसरा जो विजन था कि एजुकेशन फॉर एवरीवन, एवरीवन का मतलब है ना कि जो पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं और उनके पास अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम लोग उनके लिए भी केटर करते हैं। और जो जिन बच्चों को दूसरे स्कूल के वेलकम नहीं करते, उन बच्चों में कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, उनको भी हम लोग वेलकम करते That's quite good enough. हैं। बड़ी आपने खूबसूरत बात की। मुझे ये बताइएगा कि जैसा अभी सर बता रहे थे, मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ। देखिए, यहाँ से अलमा से कुछ बच्चे जो हमसे पढ़ के गए हैं, उसमें आई फील वेरी प्राउड ऑफ देम। उनमें से दो हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यानी उन्होंने ए लेवल के बाद वन फुल स्कॉलरशिप, उनमें एक बच्चा जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फुल स्कॉलरशिप पे उसने अपने ग्रेजुएशन की, दैन ही डिड मास्टर एंड PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड, एंड वहाँ पे वो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, तो एल्मा से पढ़ते। एक और बच्ची थी जो कि यहाँ से उसने ए लेवल पढ़ी मुझसे, एंड देन शी वेंट टू आखन मेडिकल कॉलेज, वहीं से वो एक्सचेंज प्रोग्राम पे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में चली गई और वहाँ पे उसने स्पेशलाइजेशन किया। नाउ शी इज द प्रोफेसर देयर, कंसल्टेंट प्रोफेसर। तो आई फील प्राउड ऑफ देम। एक और मेरा स्टूडेंट है जो कि हम सिटी भी मेरा स्टूडेंट है, इधर भी पढ़ा, वो यूनिवर्सिटी ब्राउन में वाशिंगटन में वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो आई फील वेरी प्राउड ऑफ देम कि इसी प्रोफेशन में। इसके अलावा बहुत सारे और बच्चे जो हमसे पढ़े हैं जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये 3 बच्चे में वासा रहता है। मुझे ये बताइएगा सर आप ही कि अभी आपने बात की थी कि आप लोगों ने स्टार्ट की थी, प्राइमरीली आपने फोकस किया ओवर ए लेवल्स पे, तो और आपने थोड़ा टाइम हुआ है शिफ्ट किया मैट्रिकुलेशन सिस्टम पे। व्हाट आर द चेंजेस दैट यू सी इन द स्टूडेंट्स, दोनों स्टूडेंट्स में ओ लेवल्स, और वर दे वेरी अडेप्टेबल टू दिस दिस इंस्टीट्यूशन? किस तरह उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था? शिफ्टिंग फ्रॉम ए लेवल टू मैट्रिक, FSC बहुत सारे बच्चे उस तरफ शिफ्ट हो ही गए हैं। हाँ, लेकिन ए लेवल इज, मैं अभी भी पढ़ाता हूँ ए लेवल एज फार एज आई मीन नॉलेज वाइज इज कंसर्न, कॉन्सेप्ट्स है वो बच्चे बेहतर होते हैं बनस्बत मैट्रिक कहते हैं। यहाँ पे रट्टा ज़्यादा है और नंबर भी आ जाते हैं, जो कि हमारी सोच से भी बाहर है कि 1100 में से 1100 नंबर ले लेते हैं। ए लेवल का बच्चा बहुत मेहनत भी करता तो नहीं आते, ए स्टार नहीं आते, बहुत वेरी फ्यू। लेकिन वजह जो है, एक तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, दूसरा ये एडमिशन जो मेडिकल कॉलेजेस के लिए कर, दिस इज द मेन रीजन पीपल दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस सिस्टम।
لیکن آبادی بڑھ رہی ہے, فرق نہیں پڑ رہا. مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسا ہم آبزرو کرتے ہیں پاکستان میں تو بہت امیر لوگ ہیں, بہت پیسے والے لوگ ہیں, لیکن جو سب سے بڑا ہرڈل ہوتا ہے ان کی زندگی میں, ان کو بات کرنا نہیں آتا, پراپر ایجوکیشن نہیں لی ہوتی. وہ کسی سے مطلب آپ ایک ارب پتی انسان ہے, اس سے بات کر کے آپ کہیں گے یار مطلب کیا, اس کو تو بات کرنی بھی نہیں آتی. So how much do you think does communication skills play a role in characterizing a person and therefore reflecting his inner educational thought process? دیکھیں اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن, ایسی بات نہیں ہے. بہت امیر لوگ بہت ہمبل بھی, بہت ہمبل بھی. میں اپنے بردر ان لا کی بات بتا دیتا ہوں. ہی از CEO اینڈ پریزیڈنٹ آف میزان بینک, ہی از اے فاؤنڈر آف میزان بینک, از اے ملٹی بلینئر. لیکن وہ آپ سے بات کریں ویری ہمبل, ویری سمپل لائف. 5 وقت نمازی, فیملی بھی ایسی ہے, بچوں کو ویسے ٹرین کی ہے. میری یہ چیزیں جو فیملی ٹو فیملی ویری کرتی ہے. آپ پیسہ تو بہت کما لیتے ہو, لوگ ڈگریز بھی لے لیتے ہیں, لیکن بات کرنا ایک مین ایسپیکٹ ہوتا ہے فار کنڈکٹنگ اے بزنس ایز ویل اینڈ ریفلیکٹنگ یور انر تھاٹ پروسیس. Your personality, communication skill plays a very important. آپ کی success میں unless you know how to communicate, when you are communicating, number one, positivity ہونی چاہیے, win-win situation ہونی چاہیے. دوسرے بندے کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ آپ اس کے ہمدرد ہیں. Are you talking about that? Yes. What's your question? Yes. اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ اس کو مذاق اڑا رہے ہیں یا آپ اپنے آپ کو اس سے بہت بلند سمجھیں. کمیونیکیشن اسکل تو ہمیں لگتا ہے کہ ہر ایک کو ایز اے سبجیکٹ یا ایز اے کورس لے لینا چاہیے. That makes a lot of difference. Particularly teachers. How do you communicate with the student? Student is coming late. آ گئے ڈاکٹر صاحب, آنکھ کھل گئی, اسکول یاد آ گیا. You can talk like that. Or you can say کہ بیٹی you are late today. Was there a problem? بات ہوئی. I don't expect you to be late. There is a proper way of saying There is a everything. proper way of communicating. چاہے بچوں سے کمیونیکیٹ کریں, بزرگوں سے کریں, ایجوکیٹڈ لوگوں سے کریں یا ان ایجوکیٹڈ سے. Unless you have that skill, it's very difficult for you, to become popular. نہیں دیکھیں اس میں, دیکھیں آپ, ہم بینگ مسلم, آپ ایک چیز کا خیال رکھیں, جب ہم کوئی بھی ٹیچنگ جب کرتے ہیں تو اس میں ہم نے دوسروں کی عزت کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے. دوسروں کی ایگو ہرٹ نہیں ہونا, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی دوسرا ہے. تو ٹیچر پلیز ویری امپورٹنٹ رول. دیکھیں ہم کہتے ہیں ٹیچر جو ہے شوڈ بی کیئرنگ ہونا چاہیے, لونگ ہونا چاہیے, افیکشنیٹ ہونا چاہیے, چاہے وہ چھوٹے بچے سے ڈیل کر رہا ہے یا بڑے سے کر رہا ہے. افیکشنیٹ ہونا چاہیے, چاہے وہ چھوٹے بچے سے ڈیل کر رہا ہے یا بڑے سے کر رہا ہے. تو آپ یو آر ٹیچنگ یور اسٹوڈنٹ کہ چاہے وہ امیر گھرانے سے آ رہا ہے, کل اس نے بڑا ہونا ہے, لیڈ کرنا ہے, تو وہ بچہ آپ سے سیکھ کے جاتا ہے کہ میں نے دوسروں جب بہیو کرنا ہے تو میں کس طرح بہیو کروں گا. امیر غریب کا چکر نہیں ہے, جب آپ نے سکھا دیا تو پھر چیزیں نہیں آتی, لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں, کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. ایکچولی کمیونیکیشن اسکلس جو ہوتی ہیں وہ پرائم ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ایجوکیشن پرسن کے لیے, بیکاز وی آر دی رول ماڈل فار دا اسٹوڈنٹس. وٹ وی آر ڈوئنگ, ٹھیک ہے, ہاؤ وی آر ٹاکنگ, اسٹوڈنٹس آر نوٹسنگ اس ایوری مومنٹ. ٹھیک ہے, ہماری ایک چھوٹی سی اچھی بات یا بری بات وہ ہر ایک چیز کو کاپی کرتے ہیں. چھوٹے بچے سم ٹائم ہم لوگ کو جو فیس کرنا پڑتا ہے, پیرنٹس آ کر ہمیں کمپلین کرتے ہیں کہ آپ بچے کو سمجھائیں, گھر پر وہ کسی کی بات نہیں مانتے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر سے اتنا انسپائر ہو چکے ہوتے ہیں وہ بچے کہ وہ ٹیچر کی سنتے ہیں. تو ہماری کمیونیکیشن اسکلس جو ہیں جو ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, ٹیچر کے لیے آبویسلی ہر ایک پرسن کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ اس کے دا وے ہی از ٹاکنگ از ویری امپورٹنٹ. لیکن ٹیچنگ ایک ایسا پروفیشن ہے, ظاہری بات ہے کہ یہی بچے آگے جا کے ڈفرینٹ فیلڈز میں جاتے ہیں.
تو اس کے لیے شاید میں سمجھتی ہوں کہ ٹیچنگ میں آپ کی کمیونیکیشن اسکلس کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. ایک سیڈل مائنڈ سیٹ ہے اسٹوڈنٹس کے اندر. دیکھیں اب تو ڈیبیٹس بھی بہت کامن ہو گئی ہیں اسٹوڈنٹس میں. جب ہیٹریڈ ایک لیول سے اوپر چلا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کے اندر کہ یار میں اس کی کیوں سنوں. فار ایگزامپل اف پی ایچ ڈی اسکالر از ٹیچنگ یو, پی ایچ ڈی ان کیمسٹ اور فزسسٹ, آپ اس کی کیوں سنیں گے. وہ کہتے ہیں ایک فیمس فریز بھی ہے, دوز ہو کین ڈو, دوز ہو کانٹ ڈو, کانٹ ڈو, دوز ہو کانٹ ٹیچ. تو یہ جو فریز ہے ڈبیٹ کے آئیڈیالوجی کو کرتا ہے کہ یار یہ انسکسیسفل سے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی مطلب کیا ایسا فائدہ ہو جائے گا سن کے. اور یہ اسٹوڈنٹس میں ڈبیٹ, واٹ از یور پرسپیکٹیو آن دس. یہ والا جو یہ بات ہے یہ بہت پرانی ہے. اس وقت ٹیچنگ پروفیشن میں لوگ بہت آ رہے ہیں. ایک زمانے میں یہ تھا کہ کوئی کام نہیں ملا ٹیچ کرو. آر یو ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ؟ ہمارا کوشچن آپ کا یہ. ہاں میں بیسکلی نا میں اسٹوڈنٹ کے مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. آئی ایم آلسو اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے. مجھے بھی بہت اپسیٹس ہوتے ہیں, میرا بھی ٹیمپر اسی طرح کا ہی ہے. تو ایسے خیالات ضرور آتے ہیں, مطلب چھپانا نہیں چاہیے انسان کو کہ ان لوگوں نے خود زندگی میں کچھ اچیو نہیں کیا یا ہمیں کیا سکھا. یہ غلط ہے نا, وہی ہم کہہ رہے ہیں. ٹیچنگ ہیز بیکم اے ویری ویل پیڈ جاب. کوئی ٹیچر چل ہی نہیں سکتا پروفیشن اگر وہ صحیح پڑھا نہیں سکتا. اٹ از اے اسکل. آپ لوگوں کا خیالات جو ہے نا اسٹوڈنٹ کے دل میں جو آتا ہے پتہ نہیں کس صدی کا آتا ہے, نہیں ہمیں پتہ ہے. کیونکہ when I started teaching اس وقت یہ تھا کہ ٹیچرس کی پے بہت کم. اینڈ آئی تھنک بہت کم تھے ہمارے جیسے دوز who were passionate about teaching. I loved to teaching, that's why I wanted to teach. آج کل ایسا نہیں. اگر کوئی بندہ دوسری جگہ کام نہیں کر سکتا اور ٹیچر کے لیے انٹرویو دینا ہے وہاں بھی فیل ہو جاؤ. گورنمنٹ جابس کے لیے ٹیچنگ کے لیے لمبی لمبی لائنیں ہوتی نہیں جا سکتے. تو یہ جو بات ہے نا یہ آپ بچوں کو بھی آپ کے تو دماغ میں کلیئر کریں. سیم میری بھی یہ اوپینین ہے. ٹیچنگ ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں آپ کو پہلے شاید ایک کانسیپٹ تھا کہ آپ پڑھا سکتے ہو, چلے جاؤ گے, کچھ نہیں کر سکتے. اب یہ ایک پراپر پروسیس ہو گیا, ٹائم کے ساتھ چینجز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ گورنمنٹ سائٹ پہ بھی جاتے ہو تو وہاں پہ بھی پہلے آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا, انٹرویو ہوگا, سب کچھ ایک اچھا خاصا پروسیس ہوتا ہے. سیم گوز ٹو دا پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس. ٹھیک ہے, ابھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پراپر آپ کا ڈیمو لیا جائے گا, اس کے بعد انٹرویوز ہوتے ہیں, ٹیسٹ ہوتے ہیں, ایک پراپر پروسیس چل رہا ہے. تو یہ کہنا کہ ٹیچنگ از اے ویری ایزی جاب, اٹس رانگ. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے پاس لائک اٹ نیڈس ڈائیورسٹی آف نالج. اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے آپ بچوں کو کچھ ڈلیور نہیں کر سکتے, اور اگر آپ غلط ڈلیور کرتے ہو تو آبویسلی یو ول بی ریسپانسبل فار دیٹ اینڈ آنسریبل ایز ویل. ٹھیک ہے, آپ کو فوراً ایگزیکٹلی, اور آپ چل ہی نہیں سکتے کیونکہ اب جو ہوتی ہے انکریمنٹ جو ہوتے ہیں, بے شک وہ گورنمنٹ سیکٹر ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہے, وہ آپ کے پرفارمنس بیسڈ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے. سمجھایا جا رہا ہے اتنا تاکہ آپ لوگوں کو بھی آپ کا بھی یہ خیال بدل جائے. اب ٹیچنگ اور میجورٹی اسٹوڈنٹس میں خیال ہوتا ہے یہ کیا کہتے ہیں, اس پہ ڈبیٹس ہوتی ہیں کہ یار مطلب ہم اس انسان کی کیوں سنیں جو اس پرٹیکولر فیلڈ میں ایکسل نہیں کر سکے, ہی از جسٹ ٹیچنگ. یہ ایک نہیں, ٹیچنگ از اے اسکل. دیکھو بیٹا, جو اچھا ٹیچر نہیں وہ تو چلتا ہی نہیں, وہ تو ادھر ہی نکل گیا. اور پھر وہی بات ہے کہ اگر ٹیچر بہت اچھا نہیں ہے تو شاید وہی کمیونیکیشن کا پرابلم. ادروائز آج کل ٹیچنگ از اے ویری ویری ویل پیڈ جاب. آپ کو پتہ گورنمنٹ کتنے پے کر رہی ہے ٹیچرس کو, شاید پرائیویٹ اسکولز اتنا نہیں پے کر رہے جتنا
गवर्नमेंट स्कूल की टीचर रही, तो टीचिंग कम्युनिटी को कमतर न समझो। बहुत फिर एक और चीज़, टीचर से आई आस्क्ड कि व्हाट शुड बी योर व्हेन यू कम फॉर टीचिंग, तो तुम्हारा एम क्या होना चाहिए टीचिंग के लिए जब आते हो, तो एम क्या होना चाहिए? आप में से कोई बताएगा आपका क्या ख्याल कि क्या एम होना चाहिए? Ma'am, to give them knowledge about the subject they are आपको teaching. पता कि टीचिंग का असल एम क्या होना चाहिए? टीचिंग तो बहुत ही मैम मेरे हिसाब से तरबियत होती है टीचर टू एक बंदे को करेक्टराइज करना पूरे तरीके से, उसको एक बिहेव करना आना चाहिए। जिस तरह आपने अभी स्टार्टिंग में बोला था अपनी पॉडकास्ट में, इस पॉडकास्ट में, कि मैंने अल्मा प्राइमरीली इस वजह से शुरू किया था क्योंकि वहाँ पे बच्चों का माइंड सेट ऐसा था कि दे थॉट वेरी बिग ऑफ देमसेल्व्स। तो मेरे हिसाब से तो हैरान हो। टीचिंग का असल मतलब फॉर अ टीचर मेन मकसद होना चाहिए टू प्लीज अल्लाह। टीच कर रहे अल्लाह को खुश करना। क्यों अल्लाह को? टीचिंग कौन सा प्रोफेशन है हमारे पैगंबर का? अगर टीचर सोच ले कि मैंने अल्लाह को खुश करना है, अपने आप सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाए। क्या ख्याल? Yes. कोई प्रेजुडिस नहीं रहेगा, बच्चों को आप डांट डपट नहीं करेंगे, बच्चों से उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि मैं अफ्रेड ऑफ कोई बेईमानी नहीं। यू विल गिव योर फुल तवज्जो बच्चे को, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे क्या हैं। जो बच्चे हमारे पास हैं वो अल्लाह की तरफ से अमानत है, वो हमारे पास अमानत है। When I go up there, तो मैं हर बच्चे का हिसाब देना। हमने इसके साथ क्या किया, हमें इसका हिसाब देना। Yes, of course. Sir Usman is the vice principal of the institute, and he is a very qualified person. Sir, basically my question is that you had your education from LUMS, Lahore University of Management Sciences, as it has a great name in Pakistan, not only in Pakistan, also across the world. So, can you tell us the main difference between LUMS and the other institute within Pakistan, such as NUST, Beria, other universities? What is the main difference of their education level? I was in LUMS in 2002 For a year. and 3, yeah, for 1 year only. Then I went to the US. Comparing it with, I studied in Islamic University. I did my master's from here. So the comparison, if you're asking for comparison, in LUMS and in the US, वहाँ पे जो एजुकेशन थी वो आपको जैसे कहते हैं ना, बहुत आपकी टेक्नोलॉजी जो थी, they were using the current technology, कंप्यूटर्स पे प्रेजेंटेशंस आपकी, मतलब आपको करंट टेक्नोलॉजी के लिहाज से आप बहुत आप उसके लिहाज काम कर रहे थे। इस्लामिक में आई वेंट टू इस्लामिक फॉर MBA, वी वर स्टिल डूइंग दैट रोड। आप बुक से पढ़ रहे हो, वही बुक के सवाल आपको क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन पेपर में आपने नंबर लेने, पास होने में वाला सिस्टम। लम्स में सबसे पहला प्रोजेक्ट था हमें मिला था, वो था कंप्यूटर साइंस। हमें कोई चीज़ बनानी थी, तो माइंड स्वीपर गेम होती थी एक ज़माने में, वो बनानी थी। प्रैक्टिकल वर्क था, इन्जॉयबल था, माइंड स्वीपर बनाना बड़े मज़े का काम था। तो इधर क्या था, आप इधर आ जाएँ तो आपको वही है, आप कंप्यूटर के बारे में हिस्ट्री पढ़ रहे हो। अभी भी आपका करिकुलम जिस तरह वैसे स्कूल का करिकुलम, अभी तक वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में पढ़ रहे हैं। वैक्यूम ट्यूब्स अभी तक किसी ने देखी करनी है, आपके ज़माने में वैक्यूम ट्यूब्स का किसी को क्या पता। तो वो प्रैक्टिकल थे। आपका जो सारे प्रोजेक्ट्स होते थे, जिस तरह वो हमारे होते थे टाइप होते थे, हैंड रिटन प्रोजेक्ट्स नहीं सबमिट होते थे। आपने ये सारी थीसिस लिखना है, सब कुछ है, वो ऑल टाइप। आपको वर्ड पे काम करना होता था, एक्सेल पे काम करना होता था, पावर पॉइंट होती थी। ये मैं 2002 से 6 की बात बता रहा हूँ। उस वक्त वहाँ पे ये चीज़ चल रही थी। यहाँ पे अभी तक हाथ से काम में बहुत सारा चल रहा है, बहुत सारे
میں اسلام جیسا ادھر پڑھ رہا تھا, بہت سارے بچوں کو ابھی تک ایکسل اور ورڈ کا نہیں نالج, مطلب ابھی سیکھنا اسٹارٹ ہو رہے تھے کہ کرتے کیسے. تو ٹیکنالوجی وائز وہ لوگ بہت آگے ہم سے, اور اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آپ کی کھل جاتی ہیں. ٹیکنالوجی ہے تو ریسرچ آپ کی بہت ایزی ہو جاتی ہے. ادھر آپ کا ریسرچ آپ کر نہیں سکتے. ابھی تک کیا ہے, لائبریری میں جاؤ, کتاب اٹھاؤ, کتاب پڑھو, اس میں سے دیکھو کیا چیز ہوگی. اب مجھے ابھی کا بالکل نہیں پتا کہ اب یونیورسٹیز کے کیا حالات ہیں یونیورسٹیز کے, لیکن وہ لوگ ہم سے بہت اس لحاظ سے آگے. باقی نالج سیم, کیلکولس وہ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھیں, ادھر بھی وہی پڑھ رہے. یہ نہیں ہے کہ کریکولم آپ کو سوری سلیبس بہت ڈفرینٹ نہیں ہوگا, اس کو پڑھنے کا طریقہ, امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ وہ بہت ڈفرینٹ. پریکٹیکل ورک وہاں زیادہ ہے, یہاں پہ پریکٹیکل پھر کم ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے یہاں بکش نالج بہت ہے, وہ چیز نہیں سیکھی. سر جیسے آپ نے کہا کہ یو اسپینڈ 4 years ان US, جی سو آپ یہ بتا سکتے ہیں کائنڈلی کہ کیوں پاکستان کے جو بچے ہیں ان کا پہلا خواب ہی یہی ہوتا ہے کہ بھائی FSC کرو یا A-levels کرو اور باہر چلے جاؤ, کیوں ایسے کیوں ہے؟ اپرچونیٹیز بہت, وہاں پہ آپ کو گریجویٹ کرنے سے پہلے آپ کے پاس جاب ہاتھ میں ہوتی. یہ نہیں کہ آپ کو بہت اچھا ہونا پڑتا ہے, آپ کا GPA نیچے بھی ہو, وہ آپ کی بہت ساری اور وہ دیکھتے ہیں آپ نے کیا کیا کیا, وہ والنٹیئر ورک کو کاؤنٹ کرتے ہیں, اس کو لیڈرشپ میں کاؤنٹ کرتے ہیں. آپ کا ضروری نہیں ہے جس نے انجینئرنگ کی ہے وہ انجینئر ہی بنے, ہو سکتا ہے اس کو آپ کی اکاؤنٹنگ فرم اٹھا دو کیونکہ اس کی لیڈرشپ کوالٹیز وہ آپ کی دوسری آل راؤنڈ پرفارمنس کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ GPA 3.7 کس کا ہے, اس کو جاب ملنی چاہیے. آپ یہاں پہ جسے کہتے ہیں نا بھائی روڈ والی چیز پہ بہت زیادہ, وہاں پہ پریکٹیکل اس پہ جاتے. پھر یہ کہ اگر آپ وہاں یونیورسٹی نہ بھی پڑھیں, بہت سارے ہائی اسکول ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں, ہائی اسکول کر کے A-levels مطلب A-levels تو نہیں ہوتا, ان کا 12th کر کے وہ پھر ڈفرینٹ جسے کہتے ہیں نا مڈل مینجمنٹ والی جاب پہ آ جاتے ہیں. وہاں یونیورسٹی سے وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے آگے کچھ کرنا ہوتا ہے, ریسرچ کرنی ہے, کوئی اسٹڈی. ہر کوئی وہاں یونیورسٹی نہیں کرتا. یہاں جیسا ہے نا یونیورسٹی کرنا, MBA کر ماسٹرس کرنا لازمی ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں. وہاں وہ تھنکنگ نہیں, کیوں, کیونکہ وہ اسکلس پہ آتے ہیں. آپ کے ہائی اسکول میں کارپینٹری, ہائی اسکول میں آپ کے الیکٹرک ورک, میکینیکل کا آ جاتا ہے, یہ ساری چیزیں آئی. کیوں, وہ ہائی اسکول کے بعد اپنے کارپینٹر بن سکتا ہے, آپ کے میکینک ہوتا ہے. باہر بچے جو ہیں یونیورسٹی کے لڑکے, یونیورسٹی سے پہلے بھی موٹر سائیکل صحیح کر کے ان کو جیسے کہتے ہیں نا صحیح رنگ وغیرہ کرا کے وہ بیچ رہے ہو, تم اپنا بزنس اسٹارٹ کر رہے ہو. یہاں 30 سال کا بچہ ہوتا ہے, یہاں 30 سال کے بڑے بندے کو آپ بتا رہے ہوتے ہیں تم نے کھانا یہ کھانا ہے, تم نے یہ کرنا ہے, ابھی تم یہ کرو, اب تم PhD کر لو. بہت مائنڈ سیٹ کا بہت ڈفرینس, وہ بڑے ہو جاتے ہیں, ہم لوگ چھوٹے ہیں. اس لحاظ سے سر یہ مائنڈ سیٹ کس وجہ سے آپ کے خیال میں چل رہا ہے پاکستان کے اندر, مطلب یہ کلچر یا یہ ٹریڈیشن کیوں نہیں چینج ہو رہا؟ کلچر کے لحاظ سے نہیں, پہلے جو لوگ ہیں پرانے لوگ ہیں جو اب 70s وغیرہ ہیں, ان لوگوں نے بچپن تو نہیں لیکن انہوں نے ہائی اسکول سے کام اسٹارٹ کیا. وہ لوگ ٹیوشنیں پڑھاتے تھے, نوکریاں کرتے تھے. یہ بعد میں آ کے اب چینج ہوا, اور اب بہت زیادہ بھائی پیمپرڈ ہے, بہت زیادہ آپ کی فیسلٹیز پرووائڈ کر دی جاتی. وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا, آپ نے پلے اسٹیشن خریدنا ہے باہر, آپ اپنی پاکٹ میں نہیں جمع کرو گے, نوکری کرو گے, اخبار بیچو, کہیں اسٹور پہ کام کرو, اس پیسے تو ضرور کریں گے. یہاں پلے اسٹیشن چاہیے, بعد میں دلا دیا, ضرورت ہی نہیں بچے کو محنت کرنا. تو اینڈ تک اسی طرح ہے. سمپل سی چیز دیکھیں, کام پہ ٹائم پہ کوئی جاتا ہے وہاں وقت 1 منٹ کی پابندی. میں انٹرویو میں لیٹ تھا 1 منٹ یا کچھ, انہوں نے بتایا آپ کا انٹرویو ہو جائے گا, نوکری آپ کی ختم. نہیں, کیوں, آپ ٹائم کی پابند نہیں. جاب پہ بھی یہی کرو. یہاں تو آپ کسی کو بلاؤ 11 بجے, بولو بندہ 11:30 12 بجے فون کرتے ہیں, میں 15 منٹ بعد ہوں. اس طرح پھر آپ آگے بڑھ نہیں سکتے, قوم نہیں بڑھ سکتی. میم میرا آپ سے کوشچن ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں آج کل کافی ایجوکیشن کا مسئلے چل رہے ہیں, لیک آف ایجوکیشن. So what you think is the main solution to this problem, like why parents are not giving priority to education? Okay, اس میں سب سے پہلے میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو ایجوکیشن ہے وہ ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. جب وہ آپ کو ایک ایسا انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کرتے, آپ کو کوئی کریکولم سلیبس نہیں پرووائڈ کرتے, یا ان کی پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ انسفیشینٹ ہوتی ہیں. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے, اگر ہم سنگل نیشنل کریکولم کی بات کریں
لاسٹ رجیم ہماری جو چلی ہے عمران خان کے دور میں، ان کا کیا تھا، دے ہیو انٹروڈیوس سنگل نیشنل کریکولم. بہت سے لوگوں نے اس کو پسند کیا، ٹھیک ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں تھوڑا سا اس کو کرٹیسائز کیا گیا، لیکن وہ ایک اچھی چیز تھی جس کو آگے مجھے لگتا ہے کہ امپلیمنٹ مزید کرنا چاہیے تھا. لیکن جیسے ہی رجیم چینج ہوتی ہے، ایک نیو گورنمنٹ آتی ہے، تو وہ اپنی پالیسیز ہم پر انفورس کرتی ہے، ٹھیک ہے. جب وہ وہاں سے ان کی امپوزنگ آ جاتی ہے، وہاں سے وہ نیو چیزیں آتی ہیں، تو ہمیشہ کیا ہو رہا ہے، ہر رجیم میں ایک نئی چیز آ رہی ہے، ایک نئی پریکٹس ہو رہی ہے. تو ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے بھی ہماری ایجوکیشن میں ہمیں بہت سے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں. میم دیر از اے سرٹن مائنڈ سیٹ ان آر کنٹری کہ ہر اسٹوڈنٹ جی پی کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور لائک فیملی کی طرف سے بھی پریشر ہوتا ہے، اور اس وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو صرف گریڈس پہ فوکس کرتے ہیں اور ان کی اسکل سیٹ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جب وہ گریجویٹ ہوتے ہیں تو پھر ان کو یہ چیز ریئلائز ہوتی ہے. تو آپ کا اس چیز پہ وٹ آر یور تھاٹس آن دا امپورٹینس آف جی پی اے، کہ کتنا امپورٹنٹ ہونا چاہیے، اور کہ مطلب اسٹوڈنٹس کو زیادہ جی پی اے پہ واقعی میں فوکس کرنا چاہیے یا پھر اپنی اسکلس پہ؟ دیکھو بیٹے، جی پی اے جو ہے نا ایک رسپیکٹیبل تو ہونا چاہیے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین وہی کہ ٹاپ پہ ہو. اگر تمہاری گریڈس بی سی بھی بٹ یو ہیو ادر اسکلس، یو ہیو لیڈرشپ کوالٹیز، تو ہمارے خیال میں جاب پہ اس بندے کو پریفر کیا جائے. میرا آپ سے ایک سوال ہے ایجوکیشن کے اوپر کہ پاکستان ایز یو آلریڈی نو دیٹ پاکستان ایک اکنامکلی ڈاؤن فال فیس کر رہا ہے. تو پاکستان از امانگ دوز کنٹریز جو کہ اپنا سب سے لوئسٹ پورشن اسپینڈ کرتی ہے فرام جی ڈی پی ایجوکیشن پہ. جی. تو اور ایجوکیشن ایسی چیز ہے، اٹس امپورٹنٹ، اٹ پلیز اے وائٹل رول ان اپ برنگنگ آف اے اسٹوڈنٹ. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو یہ بچے ہیں جو کہ اس طرح کی فیسلٹیز لگژری افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کا فیوچر کیا ہوگا اور ان کے آپ کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، اوکے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب اسٹیٹ ہمیں فیسلیٹیٹ ایسے بچوں کو نہیں کرتی تو اس سے ڈفرینٹ قسم کے ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں. وہ بچے کیا ہوتے ہیں، وہ لیبر چائلڈ کی طرف جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کے کرائم ریٹس بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کرمنل جو ہے اس کو سوسائٹی کرائم کرنے پہ مجبور کرتی ہے. کچھ جو ہیں وہ تو اگر آپ کہیں کہ وہ ان کا پروفیشنل ہی ہوتے، بٹ اگر دیکھا جائے تو چھوٹا بچہ کوئی کرائم کر رہا ہے، جو عمر اس کی پڑھنے کی ہے، اگر اس ٹائم پہ وہ کرائم کر رہا ہے تو اس کا رسپانسبل کون ہے؟ پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے، اسٹیٹ آپ کو کوئی فیسلیٹیٹ نہیں کر رہا. تو اس نے آبویسلی کہیں نہ کہیں پر اپنی جو ضروریات پوری کرنی ہے وہ تو اسے کرنی ہے. اب وہ چاہے پھر اس کے لیے چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، وہ تو کرائمس آپ کے اس کی وجہ سے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ جو آپ بجٹ کی بات کریں کہ ہمارا سب سے لوویسٹ جو ہماری ریشو جاتی ہے وہ ہماری ایجوکیشن کی طرف جاتی ہے. تبھی جب ہم کو اپنی باہر یورپ کی کنٹریز سے کمپیئر کرتے ہیں تو وہ یہی ایشو آتا ہے کہ وہ لوگ ایجوکیشن پہ اسپینڈ زیادہ کرتے ہیں، ہمارا دوسری چیزوں پہ جاتا ہے، ہمارا جو لگژریز کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے. جو چیزیں ہونی چاہیے، جس چیز پر آپ کا بجٹ زیادہ ہونا چاہیے، ہمیں اس پر کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ایسی کچھ مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ جو ہم لوگ کو بھی کچھ رسپانسبلٹی لینی چاہیے. وہ فیملیز جو افورڈ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے گھر میں موجود کسی میٹ کے بچے کو اگر ایجوکیٹ کرواتے ہیں تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے، اور شاید یہ کنٹری وائز بھی اگر دیکھا جائے تو اچھا خاصا اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں. باہر ملکوں میں کیا وہ وہاں پہ بہت سی آرگنائزیشن فنڈنگ کرتی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، میں یونیورسٹی آف آرکنسس کی بتا رہا ہوں، اکانومیکل ڈپارٹمنٹ بزنس، یعنی جان والٹن جو ہے $14 بلین ایک سال میں دیتا ہے اس کو صرف فنڈنگ. ایک ڈپارٹمنٹ اور بھی جگہ دیتا ہوگا تو وہ بہت سے بچوں کو اسکالرشپ ملتی ہے اور ریسرچ ورک پھر ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ ایسے نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہو رہا. اگر ہو تو دیکھیں گے یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں کین بی اوور کم. دیکھیے سٹیز میں تو پھر وہ چیزیں ہو جاتی، کور اپ کر لیتے، پرائیویٹ اسکول آگے، پیرنٹس سم ہاؤ کچھ نہ کچھ کر کے کروا دیتے، پڑھا دیتے. پرابلم جو ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے وہ ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے ولیج سیکٹر میں. ٹھیک ہے، وہاں پر ایشو انفراسٹرکچر نہیں ہے. آپ اسکولس میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو فرنیچر نہیں ملے گا، آپ کو ٹیچر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، وہاں پر ایگزامینیشن سسٹم آپ کا بہت ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے، پیپرز آپ کے وہاں پر آؤٹ ہو رہے، کوئی پراپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جو پروونشل بیسس پہ جو یہ جس قسم کی پالیسیز بناتے ہیں، اس میں صرف آپ کا بجٹ نہیں آتا، بجٹ کی ریشو نہیں آتی، آپ کی پالیسیز بھی بہت میٹر کرتی ہیں.
ٹھیک ہے, جو آپ کی گورنمنٹ جو پالیسیز انٹروڈیوس کروا رہی ہے, پھر اس چیز کو کیا پروونسز میں امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, نہیں کیا جا رہا ہے. میں خود کے پی کے سے بلانگ کرتی ہوں, وہاں پر ایجوکیشن از ٹوٹلی ڈفرینٹ. اگر آپ ہائر لیول پہ بھی اسکول پہ چلے جاؤ, ایگزامس میں چیٹنگ از لائک ویری کامن. ٹھیک ہے, وہاں کے بچے اور یہاں کے بچے میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے ایجوکیشن وائز میں بات کریں. ٹھیک, بکس کا ایشو ہوتا ہے, انفراسٹرکچر ایشو آ جاتا ہے. جب آپ فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کر رہے اپنے لوگوں کو, تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر کوئی ملک کی بہتری کے لیے وہ کچھ کام کر سکیں. اچھا میم, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو آئی بین ٹاٹ انڈ یو, تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہے, میں شیئر بھی آپ سے بات کی تھی کہ when I was doing my O levels and A levels, I used to practice a lot. ٹھیک ہے, میں 6 گھنٹے 7 گھنٹے بھی پڑھتا تھا, بٹ there was a thing in me, مجھے ڈپریشن کا ایشو تھا. اور یہ آج سے نہیں, it started way back from 2018 as far as I can remember, کیا پتہ اس سے بھی پہلے کا. تو ایگزام فوبیا تھا. اب میں یونیورسٹی میں گیا ہوں تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ صرف 1 یا 2 بچے نہیں ہیں, دے آر massive students who have this problem, اور وہ strivers ہیں, who بہت work hard کرتے ہیں to attain good grades and achieve better GPA. But the thing is, exam phobia ایک بہت میرے حساب سے بہت بڑی گندی ایک بیماری ہے, مجھے بہت پرابلم ہو چکا ہے. What do you suggest to the students who have this problem and who suffer from panic attacks during examination? And what do why are most of the educational sectors in Pakistan not working towards the betterment of these students? مطلب ایک بندہ وہ اسٹوڈنٹس کو سم مینٹل ویل بینگ پہ ورک کر سکتا ہے اسٹوڈنٹ کی. جیسا آپ میری مینٹور تھیں, آپ نے مجھے کافی چیزیں, اور الحمد للہ وہ کافی پروڈکٹیو بھی ہوئی تھی. بٹ آئی ہیو ناٹ سین پیپل. ایک تو مجھے تو لگتا ہے, میرا جو پرسپیکٹو ہے اس پہ, کہ مینٹل ویل بینگ سینٹر ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ کا. بیکاز پتہ نہیں وہ کتنی انزائٹی اسٹریس سے آیا ہوتا ہے گھر سے, اوپر سے ٹیچرس کی بھی آبویسلی سننی ہوتی ہے. لیکن ایک سو واٹ از یور پرسپیکٹو؟ واٹ ڈڈ یو فائنڈ, مطلب یو تھاٹ آئی واز سکسیسفل آپ کے ساتھ؟ I was, you were successful. Yes, you helped me a lot. کس طریقے سے؟ میم مجھے obviously I needed a mentor who can guide me, because میں خود بھی بڑا sensitive ہوں شروع سے اپنے گریڈس کے لیے. میری مدر بھی اس وقت تھی جب میں وہ لیولس کر رہا تھا, لیکن now she is a bit lenient, اور اب کہیں جا کے تھوڑے بہت بہتر ہونے شروع ہوئے گریڈ. تو میں نے صرف آپ سے ایک چیز شیئر کی تھی, اینڈ یو گائیڈیڈ می الاٹ اس ڈائریکشن میں. مطلب مجھے پراپر آپ نے ہر چیز کا ٹائم الاٹ کر کے, تو الحمد للہ مجھے کافی ہیلپ ہوئی تھی. دیکھو بیٹے, بات یہ ہے, سب سے پہلے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا پیرنٹس کا یہاں پہ قصور ہوتا ہے, اس لحاظ سے کہ ایوری چائلڈ از ڈفرنٹ اینڈ ایوری چائلڈ از اے ونر. ہر بچے میں کوئی نہ کوئی خوبصورتی ہے, اور ہم لوگوں کو کام کیسے کرنا چاہیے, اس کی کوالٹی پہ کام کرنا چاہیے, اور اس کے جو ڈرا بیکس ہیں اس کو بعد میں ٹیکل کرنا. پہلے جو تمہارے میں پازیٹیو بات ہے اس پہ کام کرو, شاباشی دیں, پھر تمہارا کانفیڈینس بڑھے گا. جب کانفیڈینس بڑھے گا پھر ڈرا بیکس پہ کام کرو. کیا خیال؟ میم ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے, لیکن میں ڈیووت کی بات کر سکتا ہوں کہ آج تک میرے پیرنٹس نے مجھے اسٹڈی کے حوالے سے کبھی کچھ نہیں کہا, کوئی ان کو میں نے ٹینشن ہونے ہی نہیں دیا. I was a very bright student when I was growing up, but with the passage of time, when I went to O and A levels, I started to started having issues. تو فوبیا ہو گیا تھا, اور بیسکلی اسٹریس ہوتی ہے جو مجھے لگتا ہے, اور بھی بہت سارا نتھنگ فرام دا پیرنٹس سائڈ, لیکن اور بھی بہت سارا اسٹریس ہوتا ہے انسان کو. دیکھو بچے آئی ہیو سین کڈس جن کو واقعی بخار ہو جاتا ہے ایک دن پہلے. میم میں آپ کو یہی ایڈ کروں گا اس چیز پہ. آئی واز سٹنگ ان دا ایگزامینیشن ہال,
اور لٹرلی میرے یہ اینکل ساکس وغیرہ جوتے پہن کے گیا ہوا, میرے پیروں میں سے اتنا پسینہ آ گیا تھا, میں اتنا زیادہ اے سی روم میں, مطلب اے سی ہال ہوتے تھے ہمارے, اور پیروں سے اتنا پسینہ آ گیا. اور میں اچھا اس کی ریزن یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہوں گی. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہماری سوسائٹی کبھی بھی ایک ورڈ ہے فیلئر, فیل, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز ہمیں فیس کرنی پڑی تو سوسائٹی میں, ہمارے ریلیٹیوز میں, اچھا اس کے اتنے مارکس آ گئے, اس کے اسٹریٹ ایز آ گئے, آپ کے بچے کے کتنے آئے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک خوف ہوتا ہے. وہ خوف جو ہے جب ایگزام اسٹارٹ ہوتے تو تبھی وہ خوف اس وقت سے ہمارے ساتھ شروع ہوتا ہے. اچھا ایگزامز ہوں گے, اب یہ چیز ہو سکتی ہے, اگر میں فیل ہو گئی تو کیا ہوگا. اس کے بعد کی جو چیزیں ہوتی ہیں, اس کے آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں, وہ ہم پہلے ایزیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس چیز کی ٹینشن, انزائٹی اتنی ہو جاتی ہے کہ ہم ایگزامس میں شاید سم ٹائم یہ ہوتا ہے ہم نے جتنا پڑھا ہوتا ہے ہم اتنا اچھا کر نہیں سکتے. مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کو اگر کوئی سائیکولوجیکلی بچے کے ساتھ ایشوز ہیں یا اس کی کوئی بھی فیملی میں کوئی پرابلمس ہیں تو وہ ٹیچر یا اسکول کے ساتھ اس چیز کو شیئر کیا جا سکے. کیونکہ آپ نے جو بات کی تھی دیٹ مجھے وہی بات بہت ویلڈ لگی ہے, کیونکہ میں خود جب اسٹرائیو کر رہا تھا مجھے یہی ڈر تھا واٹ از سوسائٹی گوئنگ ٹو سے, کہ یو نو کزنس آپ کے لیولز ہم سارے کر رہے تھے ساتھ, ٹھیک ہے, کسی نے اسٹریٹ ایس, اور پھر ایٹ اے سرٹن پوائنٹ آف ٹائم آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بھی آپ جتنے گریڈس آئے تھے انہوں نے بتایا اسٹریٹ ایس تھے, جسٹ بیکاز آف دا پریشر آف دا سوسائٹی. اور نام ہی ہوں گریڈس, سو آپ ہیں وہ تمہارے میں کوئی اور اچھائی ہے بیٹے. ڈیٹیکٹر ابھی شروع میں کہ ہم لوگ ایک پرفارما فل کرواتے ہیں ڈیٹیکٹر ٹیچر شروع میں کہ اپنے کلاس کے ہر بچے کی اچھا ایک پرفارما شروع میں فل کرواتے ہیں. جب بچہ کلاس شروع ہوتی ہے 1 مہینے بعد اپنے ہر بچے کی اچھائی اس میں لکھو کہ ہر بچے میں کیا اچھی کوالٹی ہے, کیا اچھی بات ہے, لکھو. وائی ڈو وی ڈو اٹ, تاکہ ٹیچر سوچے بیٹھ کے کہ اس کے اگر 20 بچے ہیں تو ہر بچے میں کیا کیا اچھی بات ہے. جب وہ ٹیچر شروع سے سمجھ لے گی تو کبھی نہیں کہے گی کہ یہ بچہ تو بیکار. میم یہ فنڈنگ کا کتنا افیکٹ ہے کوالٹی ایجوکیشن پہ, کتنی ڈپینڈ کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن فنڈنگ پہ, کیونکہ اب ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ رورل ایریاز میں اگر گھروں میں بھی ٹیچرس پڑھاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مطلب ٹیچر کی سنسیئرٹی اور ٹیچر اس اپنے پیشن کو لے کے کتنا مطلب وہ ہے کہ وہ کتنی سنسیئرٹی سے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے, تو کوالٹی ایجوکیشن پہ تو اس پہ زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو فنڈنگ کا کیا رول ہے؟ دیکھیے بیٹے ایکچولی ٹیچر کی طرف سے ایکچولی فنڈنگ اپنی جگہ چاہیے صحیح ہے, لیکن ٹوٹلی فنڈنگ پہ ڈپینڈ نہیں کرتا. پیرالل چلتی ہے. پیرالل ٹیچر ہیز ٹو ہیو اے پیشن فار ٹیچنگ. ٹیچر کا پیشن, ٹیچر کا سنسیئرٹی, ٹیچر کو گاڈ فیئرنگ ہونا, کہ بچے کا جواب میں نے اللہ کو دینا ہے. ضروری نہیں کہ مسلمان ٹیچر, تو ہر ایک اللہ پہ بلیو کرتا ہے نا. ٹیچر شوڈ ہیو اے بلیو کہ یہ بچہ میرے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے, میں نے اس کا جواب دینا. اپنے آپ ایجوکیشن میں کوالٹی آ جائے. If the teacher is sincere. لیکن فنڈنگ کہا جائے ٹیچر کو, ٹیچر ٹریننگ چاہیے کہ نہیں چاہیے, آپ کو اسکول میں لیب چاہیے کہ نہیں چاہیے, دوسری فیسلٹیز چاہیے کہ نہیں چاہیے, پنکھے چاہیے. اب وہ جو بیچارے دھوپ میں بیٹھ کے کتنی بھی سنسیئر ٹیچر کتنا دماغ میں ڈالے گا. ایگزیکٹلی اس پہ یہ بھی تو بک چاہیے نا ٹیچر کو پڑھانے کے لیے, کوئی مٹیریل چاہیے. اگر وہ بک ہی بچہ افورڈ نہیں کر پا رہا, وہ اتنی ایکسپینسو ہیں, تو مجھے بتائیں کہ کیا فائدہ ہے. پھر وہ بچہ اگر اس چیز کو افورڈ ہی نہیں کر پا رہا یا گورنمنٹ بھی نہیں پرووائڈ کر رہی تو
کوئی فائدہ نہیں ہے. Obviously funding is very important. Funding side by side چلتی ہے. لیکن صرف فنڈنگ سے بھی صرف فنڈنگ سے کام نہیں چلتا. Exactly. پیرالل چلتی ہیں یہ دونوں چیزیں. دونوں چیزیں. چلے, thank you so much. Nice meeting you. Learned a lot from you. Thank you so much, ma'am. You're welcome.